yar donar mat zalan kotman wesiye yar swan allik yar swan. مشہور کشمیری گلوکار عرفان نبی اور بلال احمد نے روایتی موسیقی کی بحالی کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کھولا ہے اور وہاں نوجوانوں کو موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں۔ 21ویں صدی کی ابتدائی برسوں کے دوران دو کشمیری گلوکار عرفان نبی اور بلال احمد اپنے نغمے زمانے پخ نہ ہمدم توتی کیا گو، تمس گئی زلف برہم توتی کیا گو کی وجہ سے کافی مقبول ہوئے۔ اس گلوکار جوڑی کو لوگ عرفان بلال کے نام سے جاننے لگے اور ایسا لگتا تھا کہ یہ دو نہیں بلکہ ایک ہی شخص ہے۔ پکن ہمدم توتی کیا گو، تمس گئی زلف برہم توتی کیا گو، زمانے پکن ہمدم توتی کیا گو۔ جہاں اکثر لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے بعد تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، وہیں عرفان اور بلال ہمیشہ زمین سے جڑے رہے۔ انہوں نے اس وقت موسیقی سکھانے کے لیے ایک سینٹر بھی کھولا تھا، تاہم وادی کے حالات کے پیش نظر بند کرنا پڑا۔ آج تقریباً 17 برس گزر چکے ہیں اور عرفان بلال ابھی بھی ساتھ ہیں اور بچوں کو اپنے نئے ادارے میں موسیقی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 17-18 سال پہلے ہم نے اسکول کا وہ سٹارٹ کیا تھا بنانے کا۔ اس کے بعد جب ٹائم ہوتا گیا اور پھر ہم نے ایک اکیڈمی بنائی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت کافی ٹائم سے ہم اس کو رن کر رہے ہیں۔ اور مزراب اس کا اس لیے نام ہے کہ مزراب اس چیز کو بولتے ہیں جس سے ہم پلے کرتے ہیں، بجاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے رباب ہے اور بھی مطلب ویسٹرن انسٹرومنٹ میں آتے ہیں، گٹار میں بھی آتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اب رباب سے جو بجاتے ہیں، جو وہ ایک تو لکڑی کا ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اس کو مزراب بولتے ہیں۔ مزراب مینس بجانا کوئی بھی چیز۔ عرفان نبی کا کہنا ہے کہ بلال اور میں ساتھ تو ہیں لیکن ہم نے اس ساتھ کو کوئی رشتہ یا نام نہیں دیا ہے، بلکہ ہم عرفان بلال ہیں۔ جدوجہد کے دنوں میں ہم کبھی ایک دوسرے کے ماں باپ بنے تو کبھی ساتھی۔ اپنے گھر والوں سے زیادہ پیار ہم کو ایک دوسرے سے ملا ہے۔ سب سے پہلے ہم دوست نہیں ہیں، نہ ہی ہم بھائی۔ ہم نے اب اس ریلیشن کا کوئی نام نہیں دیا۔ میں بلال ہوں، بلال عرفان ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، چاہے کہ مطلب کچھ بھی ہو لائف میں۔ آج تک جو بھی کیا ہے وہ ایک ساتھ کیا ہے۔ کبھی میرا باپ بن گیا، کبھی میری ماں بن گئی۔ جب ہم باہر رہتے تھے، وہاں جب ضرورت تھی ہمیں ایک دوسرے کی، بچپن سے مانو یہ کہ مطلب ایک دوسرے کا سپورٹ ہے۔ سیریسلی آپ اگر یقین مانو، ہم نے اتنا فیملی کا پیار نہیں دیکھا جتنا ہم نے آپس میں دیکھا ہے۔ یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں بھی جو شکر ہے اللہ کا، پہلے میں یہ بتاؤں، کیونکہ وہ ہمارے نقش قدم کو فالو کر رہے ہیں، اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری سٹوری بہت ڈفرینٹ ہے بلال اور میری۔ تو آپ ان سے خود بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کچھ سیکھا ہے ان سے، نہیں سیکھا ہے، یا آپ کو خود ہی جواب دے سکتے ہیں۔ وہیں بلال بھی عرفان کے خیالات سے اتفاق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں فی الحال 120 سے زائد بچے موسیقی سیکھ رہے ہیں، ان میں خواتین کی بھی اچھی تعداد شامل ہے۔ کہ ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہاں کشمیر میں ایک میوزک اسکول کھولیں گے تاکہ جو لوگ ڈگری نہیں کر سکتے ہیں ان کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو، ایسا کر کے، اور جس میں ایج کرائٹیریا کچھ نہ ہو، چھوٹے بھی آئے بڑے بھی آئے جن کا شوق ہو۔ تو یہ پہلے ہم نے پریس انکلیو سے شروع کیا تھا، وہاں ہمارا آفس تھا، ہم نے 7-8-9 سال وہاں پہلے بچوں کو سکھایا۔ اس کے بعد یہاں بہت ساری چیزیں ہوئی، حالات بھی خراب تھے وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں وہ بند کرنا پڑا ادھر۔ تو 1-2 سال پھر ہم نے پورا پلان کیا، عرفان میرے ساتھ رہتا ہے، دوسرا ہم لوگوں کو عرفان بلال نام سے جانتے ہیں، تو ہمارے میوزک اسکول کا نام ہے مزراب میوزک اسکول۔ تو اٹس این اونلی اسکول ہے جو میوزک اینڈ فائن آرٹ کے بغیر کام کرتا ہے، میوزک کے لیے، آرٹ کے لیے۔ موسیقی گھرانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بلال کا کہنا تھا کہ ہم پٹیالہ گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری موسیقی میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کشمیر کا اپنا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ گھرانے کی بات اگر کریں گے، گھرانہ بنتا نہیں ہے، گھرانہ پہلے سے ہی ہے، مطلب صدیوں سے۔ مینس کہ جیسے پٹیالہ گھرانہ ہم کیوں بولتے ہیں، پٹیالہ گھرانے میں جو پنجاب کے لوگ تھے، اس میں آپ دیکھیں گے بہت ساری سٹیز ہیں، امرتسر، پٹیالہ، کچھ اور کر کے چندی گڑھ وغیرہ۔ لیکن اگر آپ
पटियाला का देखेंगे, उस ज़माने में बादशाह जो थे किंग, वो पटियाला में ही रहा करते थे। तो जब उनको कहीं ट्रैवल करना होता था तो वो वहाँ रुकते थे। तो उनके जो शाही म्यूजिशियंस जो होते थे उनके दरबार में जो लगते थे, वो पटियाले वाले जो थे वो बहुत अच्छे गुरु हुआ करते थे। तो उस टाइम वो बादशाह के सामने वो पेश करते थे। तो उनका गाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे दिल्ली घराना है, ऐसे बनारस घराना है, ऐसे बहुत सारे घराने। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि कश्मीर का कोई घराना नहीं है, बिकॉज कश्मीर में कोई उस्ताद पहले से पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ का जो भी है हमने एडॉप्ट किया है, अपना कुछ नहीं है। इरफान बिलाल के इदारे में मौसीकी सीखने आए तलबा ने भी मुतमईन का इजहार किया और कहा कि उनको सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि तारीख़ के हवाले से भी मालूमात दी जाती है, जिससे उनके इल्म में इजाफा होता है और मज़ा भी आता है। ETV भारत के लिए श्रीनगर से जुल्फ़िकार जुल्फ़ी की रिपोर्ट।